ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کے وقت پاک نہیں ہو تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی طہارت کی شرط نہیں ہے، لیکن طہارت بہتر ہے. جی، طہارت کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام نشا ہے، میں گوالیار سے ہوں. میری امی کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی، علاج کے ساتھ ساتھ جو مکمل طور پہ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بتائے، اس کے ساتھ قرآن مجید کے سورہ زلزال کی پہلی آیت شریفہ، اس کی تلاوت کے لیے بہت زیادہ تاکید ملتی ہے کہ اس سے درد دور ہوتے ہیں. جی، تو اگر اس قسم کا درد کہیں پر محسوس ہو رہا ہو تو پہلی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائیں. زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ وہ درد یقیناً آیت کی برکت سے دور ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ابن حسن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں سحری کھاتے کھاتے اگر اذان ہونے لگے تو اس وقت کیا کرنا؟ پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ کو پتہ چلا کہ اذان شروع ہو گئی تو فوراً آپ جو کچھ بھی منہ میں ہے اسے بھی آپ کو نکالنا ہوگا، اور اس کو اندر کی طرف آپ نہیں لے کے جا سکتے، اور بعد میں پانی پینا چاہے وہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. البتہ آپ کیوں اتنے آخر تک رکے رہیں جی، کہ اذان کا وقت آ جائے تب آپ کچھ کھائیں اور کچھ پانی پئیں؟ جی، بلکہ اذان سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہی انسان کو اپنی سحری مکمل کر لینے کے بعد دعاؤں میں، مناجات میں، نماز میں مصروف ہو جانا چاہیے، تاکہ جب اذان کا وقت آئے تو پھر انسان اسی وضو کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو جاری رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکر مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کسی مرحوم کا 10واں 20واں 40واں پورے 10 دن یا 20 دن یا 40 دن کا کر سکتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کر سکتے ہیں. سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم کی زوجہ کی چوڑی بندے اتار دیے جانے چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ عاطف کاظمی سہارنپور سے سوال ہے. یہ علاقائی چیزیں ہیں، اور چونکہ علاقے میں ان چیزوں کو زینت کا سبب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا کسی دوسرے کو نہیں اتروانا ہے، جی، بلکہ اس خاتون کو خود ہی اپنی زینت کو ترک کر دینا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں وہ اب شوہر کی عدت وفات گزار رہی ہے. کسی دوسرے کو نہ لینا ہے، نہ اس خاتون کو کسی دوسرے کو اپنی چوڑی دینی ہے. جی، صرف اس چوڑی کو اور اپنی زینت کو اتار دینا ہے. بہت بہت شکریہ. کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. علیکم وعلیکم السلام. السلام. میرا نام محبوب حسین ہے اور میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جو انسان نے اختیار سے کیے ہیں؟ وہی عمل گناہ سمجھا جاتا ہے جو انسان اختیار سے انجام دے. جی، جس کام کے کرنے پر مجبور ہو، اگرچہ وہ گناہ ہے لیکن وہ گناہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتا، لہٰذا اختیار ہی والے گناہوں کو پروردگار گناہ مانتا ہے، اور پھر اس پر اگر استغفار کرے اور وہ ایک ایسا عمل انجام دے جو اس کی گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنے، کرانے کا، تو پروردگار اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت ہم کرناٹک سے ہیں اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری خالہ جن کا نام یہ ہے، ان کو تھوڑی گھبراہٹ جیسا کچھ ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھبراہٹ کا علاج کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے. متعدد وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. البتہ اگر واقعاً آپ کو مشکل کسی دوا کے ذریعے سے نہیں ٹھیک ہو رہی ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ دعاؤں کی ضرورت ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجئے دواؤں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. I delivered my daughter last year in a Ramadan and I have not paid my fast back and still I am feeding my daughter. Any fatwa for me for this Ramadan? I am from Canada and the fasts are almost 15-16 hours long. جی ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سال کے ماہ مبارک رمضان سے پہلے تک یہ اپنے روزے نہ رکھ پائیں تو انہیں ایک مد طعام
ایک طعام جو مد کی مقدار میں ہو، یعنی 750 گرام، جی، یہ ان کو کھانا کسی غریب کو دینا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک روزے کے بدلے ایک میں۔ روزے کے بدلے۔ جی، السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ خاک تربت پر سجدہ کرنے کے فائدے بتا دیجئے۔ جی، خاک شفا پر جو تربت کے لیے روایت وارد ہوئی ہے، وہ روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ السجود علی طین قبر الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ینور الی الارضین السبعہ، اللہ اکبر۔ کہ اگر سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی خاک کے اوپر انسان سجدہ کرے، وہ 7 زمینوں کی گہرائی تک اس کا نور جاتا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ اور روایت میں ہے کہ 7 آسمان کے پردے چاک کر کے یہ سجدہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی اس مٹی کی برکت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کپڑے پہ سجدہ کرنا کیوں جائز نہیں؟ ممتاز حسین نجفی لداخ سے سوال کر رہے ہیں۔ جی، روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس روایت کو میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے بہت سے ناظرین کو اس کی وجہ پتہ چل جائے، اس لیے کہ بہت سارے اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ میں عرض کروں، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس موقع کے اوپر مولا سے یہ پوچھا گیا کہ کس چیز پر سجدہ کیا جائے گا، مکمل روایت ہے۔ محمد بن علی بن حسین نے ہشام بن حکم سے روایت نقل کی کہ کہتے ہیں وہ، میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ اخبرنی عما یجوز السجود علیہ و عما لا یجوز، مولا فرمائیے کن چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے، کن پر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا السجود لا یجوز الا علی الارض، صرف زمین پر سجدہ ہوگا، او علی ما انبتت الارض، اور ان چیزوں پر جو زمین سے پیدا ہوں، الا ما اکل او لبس، لیکن وہ چیزیں جو پہنی جاتی ہیں یا جن چیزوں کو کھایا جاتا ہے، زمین سے پیدا ہوئی ہیں، انسان لباس پہنتا ہے، یہ زمین سے پیدا ہونے والی چیز ہی سے ہے، فرماتے اس پر سجدہ نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ مولا مل علت فی ذالک، اس کا سبب کیا، ریزن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بڑی دلچسپ، اس لیے میں روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو مکمل خبر ہو جائے۔ فرمایا آقا نے کہ لأن السجود خضوع للہ عز وجل، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں خضوع ہے، اپنے کو ذلیل کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس، لہذا جو چیزیں کھائی یا پہنی جائیں ان پر سجدہ نہ ہو۔ لأن ابناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون، اللہ لوگ اس چیز کے بندے ہیں جو پہنتے ہیں یا جو کھاتے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے جو اس وقت نہیں پیش کر سکتا میں۔ والساجد فی سجودہ فی عبادت اللہ عز وجل فلا یم، اور چونکہ بندہ اللہ کی بندگی میں اس وقت سجدہ کر رہا ہے، فلا ينبغي ان يزع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنیا، دنیا داروں نے جس کو خدا مانا ہے اس پر سر رکھ کے بندہ سجدہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں نے کھانے اور پینے کو اپنا معبود مانا، اس پر سجدہ نہ کرے۔ لأنه ابلغ في التواضع والخضوع للہ عز وجل، اس لیے کہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے خضوع اور تواضع سمجھا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، لہٰذا غیر اللہ کے جتنے بھی تصورات ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ من لا يحضر الفقی میں بھی روایت ہے، علل الشرائع میں بھی روایت موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بن چینل کو اکثر صدقے کے پیسے بھیجتے ہیں اور اس مہینے کی 2 تاریخ کو بھی بھیجے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ پیسے وہاں تک پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آپ ہم بتا دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امبالہ سٹی سے آپ بول رہے ہیں کہ جو آپ یہ صدقے کے پیسے بھیجتے ہیں تو آپ یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صدقے کے پیسے ہیں، اگر ڈونیشن ہے تو الگ بات ہے، اور اگر یہ صدقہ ہے تو آپ یہ واضح کریں، بتا دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں تاکہ اس کا مصرف اسی طرح سے کیا جا سکے۔ آپ اپنا پورا مکمل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر ہم تک پہنچا دیجیے ون کی آفس تک، انشاءاللہ آپ کو اس کی رسید بھی ضرور مل جائے گی۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی تھی، ہمارے ایک بیٹی بھی ہے، اب ہم مسلم ہونا چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر سکتے ہیں ان سے؟
اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ قمر در عقرب کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ قمر در عقرب چاند کی ایک خاص کیفیت اور کنڈیشن ہے. جی یہ چاند کے مراحل ہیں جن مرحلوں میں سے ایک مرحلہ عقرب ہے. جی جب چاند اس عقرب کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو بہت سے کاموں کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, جن میں سے ایک شوہر زوجہ کی ملاقات بھی ہے, جن میں سے ایک انسان کا وہ کام جو نیا سمجھا جائے اس کام کو بھی کرنے کے لیے منع. لیکن اگر صدقہ دے دیا تو پھر ان کاموں کے انجام دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد حنیف, لداخ ریجن, لیٹسٹ نیو یوٹیز ڈسٹرکٹ لے ولیج چوچھوٹ یوکما سے لکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر کو 5 سال سے ایک دردناک بیماری سے گزر رہی ہیں وہ, اور جس کے میں نے پچھلے سال چندی گڑھ میں آپریشن بھی کروایا, پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی. مہربانی کر کے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. علاج ضرور کراتے رہیے, اور علاج کے ساتھ ساتھ آپ اہل بیت اطہار سے توسل بھی کیجیے. اور وہی آیہ شریفہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اس آیہ شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں توسل کے ساتھ, صلوات کے ساتھ, اور پھر اہل بیت اطہار سے آپ دعا بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی کوشچن از, اگر روح قبض ہونے کے بعد انسان مردہ ہو جاتا ہے اور جسم ڈیکمپوز ہونے لگتا ہے تو فشار قبر یا قبر میں سوال جواب کیسے ہوں گے, یا قبر میں حضرت علی علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ دفن کرتے وقت بھی اس میں افہم بولا جاتا ہے, جب ملک الموت روح قبض کر کے لے گئی تو پھر مردہ کیسے بول سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سارے وہی سوالات ہیں جو آڈیو کی شکل میں جی آ چکے ہیں, اس سے پہلے اسی پروگرام میں آئے. جی جواب آپ دے چکے روحوں ہیں. کا سفر, جی اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائے, مکمل جواب مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال یہ کہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت اگر سے ہم سجدے کے وقت لیٹ ہو گئے تو کیا ہم ڈائریکٹ سجدے میں جا سکتے ہیں؟ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر جماعت کی نماز میں جا رہے ہیں اور آخری سجدہ ہے امام کا. جی 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 دیکھیے, اگر میں واضح کر دوں اس کو, اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور امام جماعت رکوع سے آگے بڑھ گئے ہیں جی تو اب وہ سجدے میں ہیں, تشہد میں ہیں, کسی بھی پوزیشن میں ہیں. اگر وہ نماز کی آخری رکعت کا سجدہ یا پوزیشن ان کی تشہد والی نہیں ہے تو آپ ویٹ کیجئے جب وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور اگر مثال کے طور پہ ان کی سیکنڈ رکعت ہے تو آپ فوراً نماز میں شامل ہو جائیے. لیکن اگر تھرڈ یا فورتھ رکعت ہے ان کی تو آپ یا تو اتنی پہلے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائیں کہ کم از کم سورہ الحمد پڑھنے کی گنجائش ہو. لیکن اگر اتنی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر آپ ویٹ کریں, جب وہ رکوع تک پہنچ جائیں تو آپ ان کی نماز میں شامل ہو کر جماعت کو شروع کر دیں. جی لیکن بائی دا وے آپ جب مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا امام جماعت اپنے آخری رکعت کے رکوع سے آگے بڑھ گئے ہیں, جی تو اب آپ کے پاس جماعت میں شامل ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے. صرف اور صرف آپ جماعت کا ثواب لے سکتے ہیں. وہ ثواب کیسے لیں گے؟ وہ جس حالت میں ہیں آپ نیت فرمائیں, اللہ اکبر کہیں, اور ان کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں جو مثلا سجدے کا عمل ہے یا تشہد کا عمل ہے, اور پھر اس کے بعد جب ان کا عمل یعنی پیش نماز کی نماز مکمل ہو جائے آپ کھڑے ہو جائیں. اور پوری نماز اب یہ پہلی رکعت ہوگی آپ, جی اب اپنی پوری نماز کو آپ کو پڑھنا ہے, جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے. میرا سوال ہے کہ اگر مرحوم یا مرحومہ کے فاتحہ کا کھانا کھانے والا کوئی نہ ہو اور گھر والے فاتحہ کا کھانا کھا لیں تو کیا اس کھانے کے بدلے میں مجھے کسی مستحق کو پیسے دینے پڑیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کسی کو دینا بھی چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. السلام. میں جوگیشوری سے ہوں. میرا شوہر مجھے پیسے دینے میں بہت جھگڑا لڑائی کرتا ہے. جب میں نماز شب پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو چلاتے ہیں, بولتے ہیں کہ اتنی رات تک جاگتی کیوں ہو اور خود بھی نہیں سوتی اور دوسروں کو بھی نہیں سونے دیتی, کچھ صحیح بات بولو تو جھگڑا کرنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ شوہر زوجہ کے مسائل ہیں جی, اور ظاہر ہے کہ کیا حالات کیا پوزیشن ہے وہاں پر,
آپ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس چلی جائیں اور اپنی بات ان کے سامنے پیش کر کے ان سے راہ حل دریافت کریں. کوشش کریں اس موقع پر جب آپ عالم دین کے پاس جائیں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جائیں. علماء کی زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے. بے شک. شاید شوہر کو سمجھایا جائے تو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. شاید ممکن ہے کہ شوہر جو باتیں کہہ رہا ہو آپ نہ سمجھ پا رہی ہوں, جی. آپ کو اپنے اندر تبدیلی لے کے آنے کی ضرورت ہو. لہٰذا صرف لکھ کر اس مسئلے کو نہیں حل کیا جا سکتا. آپ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس ضرور جا کر مسئلے کا حل دریافت کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جب انسان کو جینے سے دل اچاٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مایوسی کفر ہے جی اور اسلام نے مایوسی کو جائز قرار نہیں دیا ہے. جی. البتہ مایوسی کے تقریباً 8 یا 9 ریزنز بیان کیے گئے ہیں. سب تو نہیں بیان کیے جا سکتے. کبھی کبھی وعدہ خلافی انسان کے لیے سبب بن جاتا ہے کہ وعدہ خلافی بن جائے کہ انسان مایوس ہو جائے. کسی کی بنا پر دل ٹوٹ جائے پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے. کبھی ناکامیابی انسان کو مایوس کر دیتی ہے, کبھی بیجا آرزوئیں انسان کو مایوس کرتی ہیں. بہترین طریقہ ہے آپ علاج دریافت کرنے کے لیے کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکریٹسٹ کے پاس چلے جائیں, ان سے اپنے مسئلے کا حل دریافت کریں. ساتھ ہی ساتھ کسی عالم دین کے پاس بھی جائیں تاکہ وہ دعاؤں اور اعمال کے ذریعے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک واپس لے کے آئے. مایوسی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کی ڈیلیوری ٹائم نزدیک ہے, بتائیے کہ کیا پڑھوں جس سے کہ ان کی مشکل آسان ہو. اس کے لیے متعدد اعمال ہیں, متعدد دعائیں ہیں. ہر روز صدقہ دینا, ساتھ ہی ساتھ زیارت عاشوراء کی تلاوت کرنا. اگر آپ کو وقت مل رہا ہے تو کم از کم ایک سورہ ہر روز آپ ضرور پڑھیں, اور بالخصوص سورہ مریم کی تلاوت کی تاکید ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کریں, اور اہل بیت اطہار کو آپ ہدیہ کریں. کوشش کریں اس دوران اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں, اچھی فکر لے کے آئیں, اچھی باتیں سوچیں, اچھے انداز سے زندگی گزاریں, اس لیے کہ ان سب کا ڈائریکٹ اثر اس بچے پر پڑتا ہے جو آپ کے شکم میں یا آپ کی بہن کے شکم میں پرورش پا رہا ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائیں اور ایک نیک بچے کو دنیا کے حوالے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ سبھی کو خوب ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. آپ سب کو بھی ترقی عطا فرمائے. میرا سوال یہ کہ سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کی جگہ قضا نماز اگر پڑھیں تو کیا سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کا ثواب ملتا ہے؟ یہ ناظمہ خان کچھیرا ناگور راجستھان سے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال بظاہر برادران اہل سنت میں سے آیا ہے. میں عرض کر دوں کہ شیعہ فقہ کے مطابق اگر انسان اپنی مستحبی نمازوں کے بجائے اپنی قضا شدہ واجب نمازوں کو پڑھ رہا ہے تو اس کو واجب نمازوں کا ہی پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا. لیکن چونکہ اگر وہ اسی وقت پڑھ رہا ہے اور اسی ارادے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو بعض مستحبی نمازوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن برادران اہل سنت کے وہاں اگر یہ انسان مستحبی نماز یا مستحب مؤکدہ نماز یا غیر مؤکدہ نماز, ان نمازوں کی جگہ کے اوپر اپنی واجب نمازوں کو جو قضا ہو گئی ہیں انہیں بجا لانا چاہے تو دونوں کا ثواب الگ الگ ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے. اس کا ثواب ان کی جگہ پر ملے گا, اس کا ثواب اس کی جگہ پر ملے گا. بہت شکریہ. میرا سوال ہے کہ نماز شب میں جو 8 رکعت نماز ہے اسے قضا نماز کی نیت سے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز اگر ان کی مراد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صبح قضا ہوئی ہے اور اس طرح سے وہ 4 دن کی صبح کی نماز کو پڑھ لیں تو 8 رکعت ہو جائے, اگر ان کی یہ مراد ہے تو پھر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیجئے. لیکن اگر قضا نماز صبح کی ہے, پھر 4 رکعت ظہر کی ہے, 4 رکعت عصر کی ہے, 3 رکعت مغرب کی ہے, تو آپ اپنی قضا نمازوں کے لیے پھر 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یعنی وہ نماز واجب کی نیت کے ساتھ جتنی وہ مقدار میں جتنی رکعتیں واجب ان کو آپ پڑھیے گا. لیکن آپ کوشش کریں کہ واجب نمازیں بھی پڑھیں جو قضا ہوئی ہیں,
اور ان مستحبی نمازوں کو بھی ساتھ میں پڑھتی رہیں. Salam. وعلیکم السلام. It's recommended to read Dua al-Qama after Ziyarat Ashura. In that dua, we ask Allah subhanahu wa ta'ala on how to treat our enemies or people who have wronged us. But Imam Ali and Imam Hussain alayhi salatu wasalam teach us to forgive our enemies even when we are in a position to take revenge. Kindly resolve my doubt. سرکار امیر المؤمنین نے جو وصیت فرمائی ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 21 ماہ مبارک رمضان کی صبح، اس میں ایک جملہ فرمایا تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسن یہ ابن ملجم ہے، اس کو ایک ہی ضربت کے ذریعے سے قتل کرنا میرے قصاص کے طور پہ. جی. یہ دشمن سے انتقام لینا ہے یا نہیں ہے؟ جی. جناب مختار علیہ الرحمت والرضوان، انہوں نے سرکار سید الشہداء کے دشمنوں اور ان کے ظالموں سے انتقام لیا اور چوتھے امام کی نگاہوں کے سامنے یہ سارا عمل انجام پایا، بلکہ چوتھے امام نے اپنی رضایت کا بھی اظہار کیا. جی. اس کے معنی یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی اجازت بھی دی گئی. اور اس کے علاوہ اب میں عرض کروں کہ متعدد موقعوں پر ہمیں اپنے دشمن سے انتقام لینے، دشمن کے حملے کے مقابل دفاع کرنے، ڈیفنس کرنے، ان سب کی اجازت اور پرمیشن ہے، اور بددعا ڈیفنس کا ایک طریقہ ہے. جی. شکریہ. السلام علیکم. سلام. مجھے اپنی اور فیملی ممبرز کی ہونے والی زندگی میں پریشانی کی وجہ اسے کیسے دور کرنا چاہیے پوچھنا ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، 1 سال ہوا. میرے والد اور ماں میں نے بچپن میں لڑائی جھگڑا دیکھا اور لاسٹ میں ماں باپ سے الگ ہو گئے. اب بچوں کو لے کر میں اپنے فادر کے پاس بچپن سے رہ رہی ہوں. میں نے ماں اور باپ دونوں کی غلطیوں کو سمجھا لیکن 80% ماں غلط لگی، سمجھدار نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ پہلی بات تو میں اس سوال کے ضمن میں اپنے ان ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جو آپسی اختلافات کی بنا پر طلاق لے کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، لیکن اصل نقصان ان بچوں کا ہوتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جی. لہٰذا کبھی کبھی درگزر کے ذریعے، تھوڑا سا برداشت، صبر و تحمل کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. یہ قربانی اپنے بچوں کے لیے دیں. جی. تاکہ کل کو یہ بچے جس طرح سے آج یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میری ماں کی غلطی تھی، اگر یہ بچی مثلاً ماں کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو شاید یہ جملہ کہتی کہ میرے والد کی غلطی تھی. یہ ہوتا ہے. جی. بچے بڑے ہو کر پھر خود جج کرتے ہیں جی. کہ کس کی طرف سے غلطی تھی. لہٰذا والدین کو بھی اپنی زندگیوں پر توجہ دینی چاہیے. جہاں تک اس بچی کی پوچھی گئی بات ہے، دیکھیں ماں نے اگر غلطی کی ہے تو اس کا حساب کتاب انہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اگر کسی اور نے خطا کی ہے اس کا حساب انہیں دینا ہے. لہٰذا اب گزشتہ باتوں کو فراموش کر کے، اب آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کوشش کریں کہ اب اس عمر میں، ظاہر ہے کہ اب ماں جب یہ جوان ہو رہی ہیں تو پھر ماں بوڑھی ہو رہی ہوں گی. اس عمر میں اب ماں کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کی خدمت کریں. یقین جانیں آپ اگر آپ ان کی پرانی خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں، پروردگار بھی آپ سے راضی ہوگا، اور پھر تقریباً زیادہ سے زیادہ کہا جائے تو شاید 80-90% آپ کی مشکلات بھی خود بخود حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کچھ دن ہم نے سنا تھا کہ آغا سیستانی صاحب کا ایک فتویٰ آیا ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت ہے، اور انہوں نے بولا ہے کہ اپنے عزیزوں کے نام لکھ کر سورہ ملک اور سورہ واقعہ میں رکھ دو. یہ صحیح ہے یا غلط؟ یا قرآن شریف میں نام لکھ کر رکھ دو؟ یہ بار بار آ رہا ہے. ایسی باتیں جب بھی آپ تک آئیں، جی. پہلے تو آپ ان سب کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ یہ ہیومر تو نہیں ہے. جی. اور اس کا بہترین طریقہ ہے، خود آغا سیستانی کی ویب سائٹ موجود ہے، خود آغا سیستانی کے وکیل موجود ہیں، آغا سیستانی کے نمائندے موجود ہیں. ان سے آپ گفتگو کر کے دریافت کر لیں کہ ایسا کوئی پیغام. دیکھیے ہر چیز کا ایک چینل ہوتا ہے. جی. کس چینل سے رہی ہے بات؟ وہ واٹس ایپ سے آ رہی ہے بات. آغا کے جتنے دنیا بھر کے وکلا ہیں ان میں سے کوئی نہیں بیان کر رہا ہے، واٹس ایپ بیان کر رہا ہے. خود سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات کس چینل سے آ رہی ہے اور کہاں سے نکل کے آ رہی ہے. لہٰذا اس پر بھروسہ نہ کریں. وہ سیکنڈ کوشچن بھی میں سمجھتا ہوں بظاہر یہ کورونا سے متعلق
جو ایک فکر پائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں بال، وہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس کے بارے میں بالکل مطمئن رہے کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال جو طویل ہے آپ کی خدمت پیش کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ہم انصاری ہیں، پر شیعوں میں انصاری ہونا ایک جرم سا مانا جاتا ہے۔ انصاری مطلب جلاہا قوم سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس چیز کو لے کر۔ میں ایم اے کمپلیٹ کر چکی ہوں، 22 سال کی ہوں، کوئی رشتہ نہیں آتا۔ انصاری کا سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے مجھے امی کے ذریعے کسی ان ایڈوکیٹڈ انسان سے شادی کی بات چل رہی ہے جو کسی بہت چھوٹے سے گاؤں سے ہیں، اور میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ اگر انصاری ہونا جرم ہے اسلام میں تو مجھے واقعی بتائیں، برا محسوس ہو رہا ہے، کیا کروں؟ یہ اگر خرافات یہ کہاں سے ہمارے اندر آ گئی ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم وجعلنا، بیچ کی آیت کو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، وجعلناکم شعوبا وقبائلا، ہم نے تمہیں ٹکڑوں میں، گروہوں میں رکھا ہے۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یہ ٹکڑوں میں، گروہوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں ہونا یہ عزت یا ذلت کا سبب نہیں ہے، بے شک یہ اللہ نے پہچان کے لیے رکھا ہے۔ مثلا ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں ہندوستانی کے طور پہ، تو یہ فضیلت کے طور پہ نہیں ہے کہ مثلا کہا جائے کہ فلاں ملک کے نہیں ہے لہٰذا فضیلت ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ شناخت ہے انسان کی۔ اسی طرح سے کسی خاندان، کسی قبیلے میں پیدا ہونا، یہ اسلام کی نگاہ میں امتیاز کا سبب تب بنے گا جب انسان اپنے کردار سے اپنے کو بلند کرے۔ تقویٰ، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک۔ تقویٰ اپنی زندگی میں، میں ان لوگوں سے بھی کہ جو اس قسم کی فکر لے کر آ رہے ہیں اور اس بچی پر اس انداز سے ناانصافی ہو رہی، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ کوئی قبیلے کی بنا پر چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک کبھی کبھی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بظاہر قوم میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جنہیں بظاہر قوم میں اس طرح کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل نارمل معمولی قسم کے ہیں۔ نہیں، اللہ کی نگاہ میں کون کتنا قریب، کتنا بلند ہے، یہ خود خدا جانتا ہے۔ ہمیں کسی کی توہین کرنے، کسی کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، جوابات علماء کرام دیتے ہیں، جس سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب شریعت کی روشنی میں جو جوابات دیے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ سوالات اسی طرح سے آپ بھیجتے رہیں گے تاکہ جن لوگوں تک اب تک پیغام انسانیت نہیں پہنچا ان تک بھی پیغام انسانیت صحیح طور سے پہنچے۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں، چونکہ یہ رجب المرجب کی وہ تاریخیں ہیں جو جناب سکینہ بنت الحسین اور جناب علی اصغر ابن الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہما، ان کی ولادت باسعادت کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں پروردگار عالم سے آپ بھی دعا فرمائیں، ہم سب دعا کریں گے کہ خداوند کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے وفاداروں میں، خدمت گزاروں میں شمار فرمائے، آمین۔ اور اس وقت جو دنیا میں اتنی مشکل کرونا کی بنا پہ پھیل رہی ہے، خداوند کریم اس وبا سے تمام ان افراد کو جو اللہ کی بندگی کا جذبہ رکھتے ہیں ان سب کو محفوظ فرمائے اور تمام مؤمنین کی حفاظت فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔